بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الصلاۃ لوقتها۔ لوقتها میں لام تاکید ہے۔ یہ لام بمعنی فی ہے، معنی باب فضل الصلاۃ فی وقتها۔ یہ باب اس بیان میں کہ نماز کے وقت میں فضیلت کا بیان۔ حدیث پاک سنیے۔ حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبہ قال الولید بن العیزاری اخبرنی قال سمعت ابا عمرو الشیبانی يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال والجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني۔ روات حدیث میں عبد الولید ہشام بن عبد الملک طیالسی مصری ہیں۔ ان کے شیخ شعبہ بن حجاج ہیں۔ ان کے شیخ ولید ابن عیزار ہیں، اور ان کے شیخ ابو عمرو شیبانی ہیں۔ ان کا نام ہے سعید ابن ایاس۔ انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا۔ 120 سال کی عمر ان کی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے کلمات سنے جب کہ میں کاظمہ میں اپنے گھر والوں کے اونٹ چراتا تھا، اور یوم قادسیہ کے وقت میرا شباب مکمل ہوا اور میں 40 سال کا تھا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں حدثنا صاحب هذا الدار واشار الى دار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ مجھے اس گھر والی شخصیت نے حدیث بیان کی۔ مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا کہ یعنی عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ
پسندیدہ ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اعمال میں سب سے بہتر عمل وقت میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ یعنی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں نماز ادا کرنا یہ اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ قال ثم ای، فرماتے ہیں میں نے پھر معلوم کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، وقت میں نماز کے بعد پھر کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا اور ان کی نافرمانی یا ان کے ساتھ برے سلوک سے باز رہنا، یہ وقت میں نماز پڑھنے کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ فرماتی ہیں ثم ای، میں نے پھر معلوم کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بعد اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت جل جلالہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی اعلاء کلمت اللہ اور اظہار شعائر اسلام میں اپنی جان اور مال کو لگا دینا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اعمال میں سب سے افضل عمل نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، اس کے بعد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے بعد میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ان تین اعمال ہی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کیوں فرمایا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ ایمان کے بعد اعمال میں افضل یہ تینوں ہیں، یہ تینوں ہیں۔ پہلا نماز، اس لیے کہ جو انسان نماز کی فضیلت جاننے کے باوجود وہ نماز جو دین کا ستون ہے، اس نماز کی فضیلت جاننے کے باوجود جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو نماز کے علاوہ جو امور دین ہیں وہ ان میں اور زیادہ سستی اور لاپرواہی برتنے والا ہوگا۔ ایسے ہی جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے تو وہ والدین کے علاوہ اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کو اور زیادہ ترک کرنے والا ہوگا۔ ایسے ہی جو جہاد پر قدرت کے باوجود جب جہاد کرنا اس پر فرض ہو جائے تو جب ایسے حالات میں اگر جہاد کو اس نے ترک کر دیا تو اس کے علاوہ جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ اعمال ہیں ان کا ترک وہ اور زیادہ کرنے والا ہوگا۔ تو لا محالہ ان تین کی محافظت کرنے والا ان تین کے علاوہ جو اور ہیں ان کا بھی محافظ ہوگا، اور جو ان کو ضائع کرنے والا ہوگا وہ اس کے ماں سوا کا اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حدثنی بہن رسول اللہ، مجھ سے
ان تین چیزوں کا بیان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي، اگر میں سوال میں اور زیادتی کرتا تو نبی کریم جواب میں مجھے اور باتیں بھی ارشاد فرماتے۔ ہاں، مطلب اگر میں یہ معلوم کرتا کہ جہاد کے بعد کون سا عمل افضل ہے تو سرکار اس کو بتاتے، اور یا مراد یہ ہے کہ اگر میں اس کے علاوہ اور دیگر سوال جن کی احتیاج پیش آتی ہے اگر ان کو سوالوں کو معلوم کرتا تو سرکار مجھے ان سوالوں کا جواب بھی ارشاد فرماتے۔ وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي، ہے نا۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید سوالات کیوں نہیں کیے کہ کہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سوالات کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر کچھ شاق نہ گزرے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں سے بعض کی فضیلت عند اللہ بعض پر ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اطعام الطعام خیر اعمال الاسلام، اور بعض روایتوں میں ہے ان احب الاعمال الی اللہ ادومہ وغیرہ ذالک، تو ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک سائل کا جواب وہ دیا جو اس کی غرض کے موافق اور جو اس کے حال کے لائق یا اس وقت کے اعتبار سے زیادہ مناسب تھا۔ ابتدائے اسلام میں جہاد سارے اعمال میں سب سے افضل تھا، اس لیے کہ جہاد سارے اعمال کے قیام کے وسیلے کے درجے میں تھا۔ ہاں، اور اگر کہیں پر قید پڑ گیا تو اطعام سب سے بہتر اعمال اسلام ہے، اور اگر اعمال اسلام سے ہے، اور اگر والدین کی نافرمانی کا ایک عام رواج ہو جائے اور بچہ اپنے والد کے لیے سرکش ہو تو اس کے لیے افضل اعمال والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اگر نمازوں کو ضائع کرنے کا ایک اس کی عادت پڑ جائے تو نماز بر وقت ادا کرنا یہ اعمال میں سب سے افضل ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ افضل اس میں تفضیل اپنے باب پر نہیں ہے، بلکہ مراد ہے مطلق فضل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انا من افضل الاعمال، کہ افضل اعمال میں سے یہ ہے کیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جہاد کرنا، یہ سب افضل اعمال سے ہے۔ ہاں، اب ایک اور شائبہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال میں سب سے افضل نماز کو وقت میں پڑھنا ہے، سب سے افضل۔ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز وقت نکلنے کے بعد بھی پڑھی جائے تو ہے تو صحیح، لیکن اتنی افضل نہیں ہے جتنی افضل کہ نماز کی ادائیگی اس کے وقت میں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ نماز اپنے غیر اعمال صالحہ کے ساتھ اس کی مشارکت محبت میں ہے،
یعنی نماز جب بھی پڑھے گا لا محالہ نماز یہ اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہے، اور جب نماز وقت میں ادا کی جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس کے علاوہ دیگر اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہوگی۔ چلیے، اس حدیث سے والدین کی تعظیم اور ان کی فضیلت کا بیان ہوا، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ احسان واجب ہے وَلَوْ كَانَا كَافِرَيْنِ، اور یہ بھی کہ ایک وقت میں مختلف مسائل معلوم کرنا جائز ہے، سوال کی تکرار جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کثرت سوال سے بچنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ کثرت سوال کی وجہ سے عالم کی طبیعت میں اکتاہٹ محسوس ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اشارہ کبھی ترجیح کے قائم تصریح کے قائم مقام ہوتا ہے، جبکہ مشار الیہ کے لیے معین ہو، ہے نا۔ اسی وجہ سے اگر گنگا اپنی بیوی کو معین اشارے سے طلاق دے تو اس کی طلاق اشارے کے اعتبار سے ہو جائے گی۔ اگلا باب دیکھیں، باب الصلوات الخمس کفارہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ 5 نمازیں کفارہ ہیں، 5 نمازیں کفارہ ہیں۔ حدیث مبارک سنیے۔ حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثني ابن ابی حازم والدراوردی عن یزید عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا۔ اس کے راویوں میں ابراہیم ابن حمزہ ہے اور ابن ابی حازم، ان کا نام عبد العزیز ابن ابی حازم ہے۔ تیسرے ہیں عبد العزیز بن محمد دراوردی، یہ دراورد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہے جاتے ہیں۔ دراورد خراسان کی کہ ایک گاؤں کا نام ہے۔ تو یہ ابراہیم ابن حمزہ نے اپنے 2 شیوخ سے روایت کی ہے، اور دونوں کا نام عبد العزیز ہے۔ ایک کا نام عبد العزیز ابن ابی حازم اور ایک کا نام عبد العزیز بن محمد دراوردی۔ وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم تیمی، ان کا انتقال 120 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے روایت کی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف سے، انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ارأیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5۔ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو ما تقولون بھی ہے امام مسلم کی روایت میں، اور یہاں پر ہے ما تقول، اے سننے والے تم کیا کہتے ہو۔ ذالک مشار الیہ الاغتسال یبقی من درنہ، ذالک کیا وہ غسل
اس کے بدن کے میل میں سے کچھ باقی رکھے گا یا 5 مرتبہ کا غسل کرنا اس کے بدن کے سارے میلوں کو دور کر دے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لا یبقی من درنی شیئا، ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرنا اس کے بدن سے کچھ بھی میل باقی نہیں رکھے گا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ یمحو اللہ بالخطایا، اللہ رب العزت اس سے خطاؤں کو، گناہ کبیرہ کو، گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ظاہر حدیث یہ کہ یمحو اللہ بالخطایا، خطایا یہ صغائر و کبائر دونوں کا عام ہو، لیکن مسلم شریف کی روایت میں ہے الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہما مجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں کفارہ ہیں 2 نمازوں کے درمیان گناہوں کے لیے۔ کب؟ ما اجتنبت الکبائر، جب کہ وہ کبیرہ گناہ کبیرہ سے بچے۔ اور ابن بطال نے کہا کہ یہ حدیث اس سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر صغائر ہی مراد ہے، اس لیے کہ سرکار نے خطایا کو تشبیہ دی ہے میل سے، اور لا محالہ میل صغیر ہوتا ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو اس سے بڑے ہیں، کیا زخم اور پھڑیا پھنسی وغیرہ۔ ہاں اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ 5 وقتہ نماز یہ انسان کے گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے جبکہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ باب تضعیل الصلاۃ عن وقتها، یہ باب اس بارے میں کہ نمازوں کو ان کے وقت سے ضائع کرنا، نمازوں کو ان کے وقتوں سے ضائع کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ نمازوں کو ضائع کرنے سے مراد نمازوں کو اتنا مؤخر کر دینا کہ نمازوں کا وقت نکل جائے، نماز کا وقت نکل جائے۔ ہاں اب روایت سنیے۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا مہدی عن عیلان عن انس قال ما عارف شيئا مما كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم قیل الصلاۃ قال الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا۔ ہاں اس کے راوی موسیٰ ابن اسماعیل، ان کے شیخ مہدی ابن میمون، ان کا وصال 172 ہجری میں ہوا۔ تیسرے غیلان ابن جریر، چوتھے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد فرمایا ما عارف شیئا مما کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں زمانے رسالت کی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں پہچانتا، سب بدل گیا۔ تو قیل الصلاۃ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ نماز تو وہ شے ہے کہ جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی اور اب بھی وہ باقی ہے۔ تو آپ نے یہ سلب کلی کیسے کر دیا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں پاتا۔ تو حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا، کیا تم نے نمازوں کو ضائع نہیں کیا جو نمازوں کو ضائع کر دیا، یعنی نمازوں کو ان کے معین وقت کے نکل جانے کے بعد تم نے ادائیگی شروع کر دی۔ نمازیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جن متعین اوقات میں پڑھی جاتی تھیں، ان معین اوقات سے تم نے نمازوں کو مؤخر کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس وقت کہا تھا جب حجاج، ولید بن عبد الملک وغیرہ یہ نماز کو ان کے وقت معین سے مؤخر کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ولید نے جمعے کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ شام ہونے لگی، تو میں آیا اور بیٹھنے سے پہلے میں نے ظہر پڑھ لی اور میں نے عصر پڑھی، اشارے سے بیٹھ کر عصر پڑھ لی، اور وہ ولید اب خطبہ دے رہا تھا۔ اشارے سے کیوں پڑھی؟ حضرت عطا نے اپنی جان پر ولید کی طرف سے خوف محسوس کرتے ہوئے۔ اگلی حدیث پاک دیکھو، حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا عبد الواحد ابن واصل ابو عبیدہ الحداد عن عثمان بن ابی وراد اخی عبد العزیز قال سمعت زہریہ یقول دخلت على انس بن مالک بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك قال لا عارف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت۔ اب اس حدیث کے راوی دیکھ لیں، پہلے راوی عمرو ابن زرارہ، دوسرے عبد الواحد سدوسی، ان کا انتقال 190 ہجری میں ہوا، تیسرا عثمان ابن ابی وراد، ان کا نام ہے عثمان ابن ابی وراد، اور چوتھے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، پانچویں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بصرہ میں رہتے تھے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بصرہ میں رہتے تھے، اور عراق پر حجاج گورنر تھا عراق کا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حجاج کی ولید بن عبد الملک ابن مروان خلیفہ سے شکایت کرنے کے لیے دمشق آئے تھے، اور دمشق میں جب پہنچے تو آپ ایک مرتبہ رونے لگے۔ امام زہری نے کہا انس بن مالک کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا لا عارف شیئا مما ادرکت، میں نے جو چیزیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں دیکھی ان میں سے میں اب کسی کو نہیں پاتا سوائے اس نماز کے۔ وہذہ الصلاۃ قد ضیعت، اور یہ نماز بھی بالکل ضائع کر دی گئی ہے، کہ اس میں بھی عمرہ جو ہے اس کے وقت معین پر ادا نہیں کرتے۔ حدیث کی مطابقت
اس قول میں وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ، دمشق یہ ملک شام کی راجدھانی ہے دمشق، اس کو بنایا تھا دماشق بن قانی بن مالک نے، اور دماشق کے نام ہی پر اس کا نام پڑ گیا تھا دمشق۔ وقال بکر بن خلف حدثنا محمد بن بكير البرساني قال اخبرنا عثمان بن ابی وراد، عثمان بن ابی وراد نحوا اسی کے مثل انہوں نے روایت کی ہے امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اگلا باب دیکھیں، باب المصلی یناجی ربہ عز وجل، یہ باب اس بارے میں کہ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ اب کتاب تو کتاب و مواقیت الصلاۃ ہے، اور یہ باب ہے باب المصلی یناجی ربہ، تو مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ نماز کی ادائیگی کے اوقات یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کے اوقات ہے، اور مناجات اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کو تبھی حاصل ہوگی جب کہ بندہ نماز میں ہو۔ حدیث سابقہ وقت میں نماز پڑھنے والے کی مدح پر اور وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھنے والے کی مذمت پر مشتمل ہے نا۔ فرماتے ہیں حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ فلا يدفلن عن یمینہ ولکن تحت قدمہ الیسریٰ، بے شک تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے تو اپنے دائنی طرف ہرگز نہ تھوکے، اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ یہ حدیث گزر گئی ہے 241 نمبر کی، آپ حدیث دیکھیے۔ وقال سعید عن قتادہ لا يفتل قدامه او بین یدیہ ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ، کہ اسناد مذکور کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آگے یا اپنے سامنے نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے قدم کے نیچے۔ اور امام شعبہ ابن حجاج نے قتادہ سے روایت کی ہے اسی اسناد کے ساتھ کہ لا یبزق عن یمینہ ولکن عن یمینہ ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ۔ وقال حدثنا وقال حمید عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبزق فی قبلتہ ولا عن یمینہ ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ۔ فرماتے ہیں قبلے کی جانب نہ تھوکے، ولا عن یمینہ اور نہ اپنی بائیں طرف، ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ، بلکہ اپنے بائیں طرف اور یا اپنے قدم کے نیچے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا یزید بن ابراہیم قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود
ولا يبسط ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. ہم سے حدیث بیان کی حفص ابن عمر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتدلوا فی السجود ولا یبسط ذراعیہ کالکلب وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال سے رہو، اور کوئی بھی شخص اپنے پاؤں کتے کی طرح نہ بچھائے. وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جب تھوکے تو اپنی سامنے کی طرف یا دائنی کی طرف نہ تھوکے. فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے. اب اعتدلوا فی السجود، سجود میں اعتدال رکھو. اعتدال سے مراد یہ کہ ہاتھ کی ہتھیلی زمین پر ہو، کونی زمین سے اٹھی رہے اور پہلو سے بھی جدا رہے، پیٹ اپنی ران سے جدا رکھے. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ تواضع کے زیادہ مشابہ ہے، اور اس میں زمین پر پیشانی قاعدے سے جم جائے گی اور سستی والی ہیئت سے دور رہے گا، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھانے والا، اس کی حالت ویسے ہے جیسے کتا اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو زمین پر بچھا دیتا ہے. اور اس میں نماز کی قلت اعتنا اور نماز میں سستی کا اس سے اشعار ہوگا. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے، اور فرمایا کہ ولا یبسط ذراعیہ کالکلب ولا فإذا بزق فلا يبزقن بین یدیہ ولا عن یمینہ فإنہ یناجی ربہ. فإنہ یناجی ربہ، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. اور سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا ولا عن یمینہ فإن عن یمینہ ملکا. سمجھے، اس سے معلوم ہوا کہ دائنی طرف نہ تھوکنے کی علت جو فرشتے کا وجود ہے. جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، اس لیے کہ ایک شے کی دو منفرد علتیں ہو سکتی ہیں یا دو مجتمع علتیں ہو سکتی ہیں. اب دائنی طرف تھوکنے کی نہیں کی علت مناجات بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس طرف فرشتہ ہے. اب یہ نہ کہا جائے کہ مناجی جس سے کہ سرگوشی کی جاتی ہے
وہ تو سامنے ہوتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ مناجی کبھی سامنے بھی ہوتا ہے اور کبھی دائنی طرف بھی ہوتا ہے. باب الابراد بالزور فی شدت الحر. یہ باب اس بیان میں کہ شدت حر سخت گرمی کے وقت میں نماز ظہر کو ٹھنڈا کرنے کی فضیلت. اب آپ روایت سنیے، اس کے بعد میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں حدثنا ایوب ابن سلیمان قال حدثنا ابو بکر عن سلیمان قال صالح بن کیسان حدثنا العارج عبد الرحمن وغیرہ عن ابی ہریرہ ونافع مولا عبد اللہ ابن عمر عن عبد اللہ ابن عمر انہما حدثاه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم. آپ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ صالح ابن کیسان نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی عارج عبد الرحمن وغیرہ نے. کس سے؟ ابو ہریرہ سے. تو صالح ابن کیسان کے ایک شیخ عارج عبد الرحمن، دوسرے شیخ عبداللہ ابن عمر کے مولا، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عمر سے. سمجھ گئے؟ تو یہ حدیث کی روایت کرنے والے دو صحابی ہو گئے. عبداللہ ابن عمر کے راوی نافع، اور نافع سے روایت کی صالح ابن کیسان نے، اور دوسری حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کی روایت کی. ان سے روایت کرنے والے عارج بن عبد الرحمن وغیرہ، ان سے روایت کی صالح ابن کیسان نے. یعنی صالح ابن کیسان کے دو شیخ ہو گئے. ایک عارج عبد الرحمن، انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ سے. دوسرے نافع مولا عبداللہ ابن عمر، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عمر سے. انہما حدثاہ، کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث بیان کی. حدثاہ، کس حدیث بیان کی؟ حدثاہ من حدثا صالح ابن کیسان، ان سے حدیث بیان کی کہ جن سے حدیث بیان کی ہے، جنہوں نے حدیث بیان کی ہے صالح ابن کیسان سے. وہ کون؟ ایک عارج عبد الرحمن اور ایک نافع. یعنی ان دونوں نے روایت حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا نافع سے، اور ابو ہریرہ نے بیان کیا عارج عبد الرحمن سے. کیا ان دونوں نے روایت کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہ قال، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا، جب گرمی سخت ہو جائے، فابردوا، تو نماز کو ٹھنڈک میں داخل کرو. یعنی نماز ٹھنڈ میں پڑھو. ٹھنڈ کا مطلب جب کہ تپش کی شدت ختم ہو جائے. فإن شدت الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے سے ہے. جہنم کی شدت، گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے سے ہے. اب اس تاخیر کی حکمت میں علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ اس میں حکمت مشقت کا دفع کرنا ہے، اس لیے کہ شدت حر میں اگر نماز پڑھی جائے تو خشوع اور خضوع نہیں رہتا، اور
بعض علماء نے کہا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ اس وقت میں جہنم بھڑکائی جاتی ہے. اور حکمت بعض علماء نے یہ بتایا کہ یہ وقت جب جہنم بھڑکائی جاتی ہے تو غضب کے ظہور کا وقت ہے. تو اس وقت میں طلب رحمت کی طلب اسی کے لیے ہے کہ جس کے لیے کہ اجازت ہو. جیسے کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے نا اپنی امتوں کی شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ، اس لیے کہ اذن شفاعت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو ملے گا. چلیے اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شدت حرارت میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے، ہے نا. اور لیکن اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، یہ جو امر ہے یہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امر استحباب کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علت شدت حر کی مشقت کو مصلی سے دور کرنا ہے. تو گویا کہ یہ مصلی پر شفقت کے لیے ہے، تو یہ اس کے نفع کے باب سے ہوا. تو اگر یہ تو اس سے مشقت کو دور کرنے کے لیے ہوا، تو اگر یہ امر وجوب کے لیے ہو جائے تو اب مؤخر کرنا واجب ہو جائے گا. تو پھر اس کے لیے آسانی کہاں ہوئی، بلکہ پھر تو اس کے لیے واجب ہو جائے گا. بہرحال شدت حر میں سخت گرمی کے موسم میں نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا اس طور پر کہ گرمی کی شدت ختم ہو جائے، یہ مستحب ہے، اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے. ہدایہ میں ہے یستحب الابراد فی الظہر فی ایام الصیف ویستحب تقدیمہ فی اول الشتاء. اب رہا یہ معاملہ کہ ابراد کی حدیث کے معارض امامت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اس لیے کہ جبرائیل کی امامت اثر میں یہ اول وقت میں تھی، ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آثار جب متعارض ہو جائیں تو جو وقت یقین کے ساتھ ثابت ہو وہ شک کی بنیاد پر خارج نہیں ہو سکتا، اور جو ابھی یقین کے ساتھ ثابت نہ ہو، جو وقت عصر ہے، وہ شک سے ثابت نہیں ہو سکتا. چلیے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ فابردوا بالصلاۃ، یہ جمعہ کا دن ہو تو جمعے کی نماز میں بھی ابراد ہو. تو توضیح میں کہا کہ جمعے کی ابراد میں ہمارے اصحاب حنفیہ کے نزدیک دو وجہوں پر اختلاف ہے نا. اور یہ ہے کہ علامہ عینی نے فرمایا کہ ہمارا مذہب علامہ عینی نے فرمایا کہ ہمارا مذہب جمعے کے دن جلدی پڑھنا ہے جمعے کی نماز، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں مروی ہے کہ وہ جمعے کی نماز سے واپس آتے تھے اور سخت اور عالم یہ ہوتا تھا کہ ابھی دیواروں کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، یعنی اول وقت میں پڑھ لیتے تھے. ہاں، اور
حدیث میں جو حکم ہے ابردو الصلاۃ سے مراد ظہر ہے نا، ظہر ہے، عصر نہیں ہے۔ اس لیے اگر عصر میں سخت گرمی ہو تو اس میں ابراد نہیں کیا جائے گا۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کا وجود ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن المہاجر ابی الحسن سمع زید بن وهب عن ابی ذر قال قال اذن مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فقال ابرد او قال انتظر وقال شدت الحر من فیح جہنم فإذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة حتى رأينا فیء الطلول۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان کا ارادہ کیا۔ یہ مؤذن کون ہے؟ حضرت بلال۔ تو سرکار نے فرمایا ابرد ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو۔ یہ فرمایا انتظر ابھی اور انتظار کرو، ابھی اور انتظار کرو۔ فإن وقال اور فرمایا وشدت الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے سے ہے، جہنم کے جوش سے ہے۔ فإذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے، فابردوا عن الصلاۃ، تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ حتی رأینا فیء الطلول، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ اس حدیث کے راوی ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں، ان کا نام جندب ابن جنادہ ہے مشہور قول پر، جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہاں تک کہ ہم نے تو نبی کریم علیہ السلام نے تاخیر کا حکم دیا۔ کتنی تاخیر کا حکم فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا ہے نا۔ اور اس میں اذن مؤذن النبی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراد کا حکم اذان دینے کے بعد تھا، لیکن بخاری شریف کی دوسری حدیث میں فاراد ان یؤذن للظہر، اس سے معلوم ہوا کہ ابراد کا حکم اذان دینے کے بعد نہیں تھا، بلکہ اذان دینے کے ارادے کے وقت میں تھا۔ اگلی حدیث پاک دیکھیے، حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حفظناه عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم۔ حضرت علی ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ قال حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے۔
یہ سفیان ابن عیینہ ہے. قال حفظناہ من الزہری، کہ ہم نے یہ حدیث یاد رکھی ہے امام زہری سے. عن سعید ابن المسیب، وہ روایت کرتی ہیں حضرت سعید ابن مسیب سے. وہ روایت کرتی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، نماز ٹھنڈک میں پڑھو. گرمی کی شدت ختم ہونے کے بعد پڑھو. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم. سرکار نے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈک میں پڑھو. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، اس لیے کہ گرمی کی سختی یہ جہنم کے جوش سے ہے، جہنم کے جوش سے ہے. فرماتی ہیں واشتقت النار الی ربها، آگ نے جہنم نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی. فقالت یا ربی اکلا بازی بازا، کہا یا اے میرے رب میرا باز کو کھایا جاتا ہے. فاذن لها بنفسین، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. ایک سانس فی الشتاء سردی میں اور ایک سانس گرمی میں. فرمایا سرکار نے تو یہ فہو اشد ما تجدون من الحر، تو یہ سخت گرمی ہے جو تم محسوس کرتے ہو، اور وہ سخت سردی ہے جو تم من الزمہریر، وہ سخت سردی ہے جو تم محسوس کرتے ہو. ہاں، اب جہنم نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی. اس میں 2 احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ بطور حقیقت ہو کہ اللہ رب العزت نے جہنم میں قوت گویائی عطا کر دی ہو اور اس میں اعلی کلام پیدا کر دیا ہو، جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حدود کے لیے اللہ رب العزت نے علم و ادراک پیدا کر دیا ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں جہنم کی حکایت کی. جہنم کہے گی حل من مزید. ہاں، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آگ جہنم اور آگ بھی سمجھتی ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے تفہیم کا اور ادراک پیدا فرما دیا ہے. ہاں، اور یہ بھی ہے کہ آگ جہنم کل قیامت کے دن مومن سے کہے گی جز یا مومن فقد اطفأ نوروں کا لہبی. تو اب یہ بطور حقیقت ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ بطور حکایت، بطور یہ قول زبان قال سے نہیں ہے بلکہ لسان حال سے ہے. اب
اللہ رب العزت جل جلالہ نے آگ کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں. جب سانس باہر نکالتی ہے جہنم تو سخت گرمی پڑتی ہے، اور سانس اندر لیتی ہے تو سخت سردی پڑتی ہے. اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی. یہ کہ سخت گرمی کے موسم میں ابراد بالظہر مستحب ہے، اور یہ کہ جہنم ابھی مخلوق ہے، اور یہ بھی کہ شکایت یہ متصور ہے پہاڑ سے بھی، حیوانات سے بھی، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ جب ممبر بن کر آ گیا اور سرکار نے ممبر پر خطبہ دیا تو پہلے آپ جس کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے وہ ایسے رویا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں آئے گی. اور ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مالک کی شکایت کی تھی. وہ بھی آپ شکایت کی تھی. اور تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شکایت متصور ہے پتھر سے بھی اور حیوانات سے بھی. اور یہ جو حدیث پاک میں ہے فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، اس صلاۃ سے مراد بالاتفاق صلاۃ ظہر ہے. ہاں چلیے بس.